السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْ جَعَلْتَنَا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت اور اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو آج کی گلشن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت ہی خوبصورت پھول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اسلام کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ایمان کی برکت سے، اور جن کی زندگی کے واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں اور حکمتیں ہیں، اور جن کا جو سفر ہے زندگی کا وہ اس حال میں شروع ہوا کہ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ یتیم اس معنی میں ہوئے کہ جب ان کی والدہ محترمہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا جب وہ مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے اپنے خاوند پر اسلام کا دین پیش کیا، لیکن ان کا خاوند اسلام کو قبول کرنے کی بجائے نہایت ہی غصے میں ہو گیا، اور مدینہ چھوڑ کر شام اس نے ہجرت کر لی، لیکن اس نے اسلام کو پسند کرنا گوارا نہ کیا، اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ ننھے انس جو ہیں یہ اپنے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، کریم ہے، اس کی نعمتوں اور مہربانیوں کا کوئی شمار نہیں، اور انسان توقع نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محروم انسانوں کو کس طرح اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل اور نشانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے، اور ان کی والدہ نے اپنے ذمے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ اس نونہال کی وہ تربیت کریں گی، اور یہ خاتون جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی،
ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور انہوں نے اپنے خاوند پر بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے ننھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت شروع کی، اور تربیت اسلام کے ماحول میں کہ ان کو شہادت فی توحید اور شہادت فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی، اور دوسری جو اچھی باتیں تھیں وہ انہوں نے ان کو سکھائیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں میں ہیں، اولین مسلمانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کے اوپر ایمان لائے، اور ان کی زندگی کا وہ بہترین دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ آپ کی عمر 8 سال تھی، بعض روایات میں ہے کہ آپ کی عمر 10 سال تھی، بہرکیف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کا، انصار کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حد نہیں تھی۔ اب بچے، بوڑھے، جوان، خواتین گھروں کی چھتوں پر، راستے میں، گلیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے بے تاب تھے، اور ان کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ جتنا اس دن روشن اور چمکدار تھا جس دن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے زیادہ اس شہر نے کبھی روشنی اور نورانیت اور چمک نہیں دیکھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گیا، آپ کا وصال ہوا، تو وہ دن جو ہے وہ تاریک ترین دن تھا۔ یہ بہرکیف عشق و محبت کی، ادب و احترام کی باتیں ہیں، اور ان کو وہی سمجھ سکتا ہے، وہی بیان کر سکتا ہے جس کے اندر روحانیت ہو، جس کے اندر ادب احترام اور عشق ہو۔ اور ہر انسان کے اپنے اپنی ظرف کی بات ہوتی ہے، کسی کو جو ہے حقیقت نظر آتی ہے اور کسی کے سامنے حقیقت ہوتی ہے اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پرسیپشن تھا، یہ ان کا ویو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ ایک حدیث ہمیں بہت سی باتیں بتاتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ حضرت ام سلیم بنت ملحان لے گئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو انصار کے گھروں میں کوئی گھر نہیں بچا ہے جس نے آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ پیش نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں انصار کتنے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چیز لا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنی محبت کا ایک نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور تحفے تحائف جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ یہ ظاہر ہے ان کی محبت تھی، ان کی عقیدت تھی، اور ان کی چاہت تھی کہ وہ بہترین سے بہترین نذرانہ اور تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو حضرت ام سلیم عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جو لوگوں نے تحفے آپ کو دیے ہیں، میرے پاس تو ایسا کوئی تحفہ نہیں ہے، میرے پاس یہ تحفہ ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اس کو آپ قبول فرمائیں۔ اور اس کی دو بڑی کوالٹی ہیں کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے،
لبیب ہے، ذہین ہے، سمجھدار ہے، اور دوسری کوالٹی کیا ہے کہ انہو کاتب، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ تو بچے ویسے بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت ہی ماشاءاللہ پیارے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مہربانی فرمائی، ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ ایک محرومی تھی کہ والد کے سایہ سے محروم ہو گئے، شفقت سے محروم ہو گئے، کہ جو ہر بچے کا ایک مطلب ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو دونوں ماں باپ کی شفقت اور پیار ملے۔ لیکن بارکیف یہ زندگی کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہر بات پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کیا انسان کے مقدر میں، نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کا بہترین دن یہ تھا، جیسے انہوں نے خود کہا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک، جن کی عمر تقریباً 10 سال تھی اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہجرت نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے یثرب میں پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی غلامی میں، اپنی خدمت میں قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا، اور پھر کاشان نبوت کے اندر ان کا اٹھنا بیٹھنا، انس یہ کام کرو، انس یہ لے کے آؤ، یہ ایسی بات کرو، یہ کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی فرما رہے ہیں، اور انتہائی شفقت کے ساتھ، کہ بعض اوقات ان کو کہتے تھے یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا انیس، یہ آپ ان کے ساتھ فرماتے، اور بعض اوقات آپ ان کے ساتھ طنز و مزاح بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اور آپ کے جو اہل بیت تھے ان کے درمیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ صبح اپنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، اور یہ شام کو عصر کے بعد واپس اپنے گھر آتے ہیں۔ اس خدمت میں ان کو 10 سال مل گئے، تاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو ان کے 10 سال کا پیریڈ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے خدمت نبوت کے اندر، اور اس دوران بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بعض باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اور میرا سیکرٹ ہے، اس کو تم نے ڈسکلوز نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو رازدار خاندان نبوت بھی ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ایک بہت بڑے راوی، جنہوں نے 2200 سے زیادہ حدیثوں کی روایت کی، اور جن سے روایت کرنے والے 200 سے زائد صحابی اور تابعین تھے۔ تو یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور ایک اس کے اوپر سونے پر سہاگا کہ ان کا جو رشتہ خاندان کا ہے وہ نسب ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلہ خزرج میں تھے، اور خزرج میں پھر بنی نجار تھے، اور بنی نجار کا تعلق جو تھا وہ رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ بھی ان کی بہت بڑی نسبت تھی۔ اور دوسری ان کے اعزاز کی بڑی بات کہ ان کو ایک ایسی والدہ ملی جو بہت بہادر تھیں، جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اسلام کی محبت تھی۔ تو جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے پاس نکاح کے پیغامات آنے شروع ہوئے، کیونکہ خاتون مشہور خاتون تھیں، ذہین تھیں، حسن و جمال تھا، اور ان کی بہت بڑی کوالٹیز تھیں۔ تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو
بہت مالدار تھے اور ان کے اندر بڑی کوالٹیز تھیں، شرافت تھی، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز کی کمی تھی جو بہت بڑی کمی تھی کہ حضرت سلیم جو تھیں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، حضرت ابو طلحہ ابھی تک اسلام کی دولت سے محروم تھے۔ قربان جائیے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، اسلام پر، یہ ہمارے لیے آج بھی اس کے اندر 10 عبرت ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہوں، میں تو توحید پر یقین رکھتی ہوں، ایمان رکھتی ہوں، میرا تمہارے ساتھ نکاح کیسے ہوگا؟ تم شرک کرتے ہو، تو دونوں باتیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی، شرک اور توحید کی۔ انلیس تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ اور پھر فرمایا میں تم سے کسی مہر کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں، میرا مہر تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، میں تم سے کوئی اور مہر نہیں مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ خاوند جو وڈ بی ہسبینڈ ہے وہ انتہائی مالدار ہے، اس کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ خاتون جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، فرماتی ہیں اپنے ہونے والے خاوند سے کہ تم اسلام قبول کر لو، وہ میرے لیے تمہارا مہر ہوگا۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کپل جو ہے اپنی زندگی پیار و محبت سے گزارتا ہے۔ اور اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پدرانہ شفقت سے محروم ہو گئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستی کا سایہ عطا فرمایا کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارتے ہیں، اور یہ حدیث ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے، بچوں کے ساتھ اور اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ اس بچے کو آپ نے نہیں ڈانٹنا ہے اور اس کا خیال رکھنا۔ اور میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھی میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی آپ کے چہرے انور پر ناخوشگواری کے تاثرات مجھے نظر نہیں آئے، کبھی آپ نے مجھے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ 10 سال، اور ذہین تھے، پڑھے لکھے تھے، یہ تمام چیزیں وہ آبزرو کر رہے تھے، تو ان تمام باتوں کا ان کی زندگی میں بہت بڑا اثر ہوا، اور آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی کوئی رات نہیں ہے کہ جس میں مجھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی ہو۔ ہر رات مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور جب اس کا ذکر کرتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک بہت ہی پیاری سوانح حیات ہے، انشاءاللہ اس کے مزید واقعات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت سی حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اور بہت سے اسباق ہیں، ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی زندگی سے بہت سی چیزیں لرن کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس دوران اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے۔ اس کے اندر آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم وقفے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر اور انتہائی مقرب صحابی جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے۔ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایک دوسرے اہم واقعے کی طرف، کہ جس واقعے نے آپ کی زندگی پر دور رس اور گہرے اثرات چھوڑے۔ اور وہ دن تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ اور گھر کے دیگر افراد کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند ایسے گھرانے تھے مدینہ میں کہ آپ جن کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی آپ قیلولہ فرماتے تھے، کبھی آپ چاشت کے بعد چلے جاتے تھے۔ ان گھرانوں میں خاص طور پر حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی گھر تھا، کہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تھی بنو نجار کے حوالے سے، اور پھر یہ خاتون نے اپنا فرزند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈیووٹ کیا تھا۔ تو اسی طرح ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے ان کے گھر میں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں میسر تھیں وہ پیش کیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، اور آپ نے وہاں پر ان کے گھر میں 2 رکعت نفل نماز کے ادا کیے۔ حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت ہی ذہین خاتون تھیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جوش پر ہے، اور اس وقت کوئی ایسی چیز مانگی جائے کہ جس کا ہمیں بہت فائدہ ہو آئندہ زندگی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ننھا خادم ہے آپ کا، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعا فرمائی، اس دعا کا لفظ لفظ حرف بحرف جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پورا فرمایا۔ اور وہ آپ کی دعا کیا تھی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ وادخلہ الجنہ، اور ایک 2 روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وعطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ یہ جو دعا کے کلمات ہیں، ان دعا کے کلمات کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، اور وہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اہم نہ ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو مختصر تھی، لیکن اس کے اندر دین دنیا آخرت کی تمام نعمتیں جمع ہو گئی۔ اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ام سلیم جو ہیں وہ انہوں نے درخواست کی۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا درس جو ہمیں ملتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کون سی بہتر چیز کی خواہش کر سکتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت دنیا کی باتوں کی خواہش کرتے ہیں کہ میرے بچے کا اچھا کریئر ہو، اس کا مکان ہو، یہ تمام باتیں ہم کرتے ہیں جو جائز ہیں، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت کیا بتاتی ہے کہ ان کا جو پرسپشن تھا، ان کا جو ویژن تھا، وہ بہت ہی ہائی تھا، وہ آفاقیت تھا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ تعالیٰ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرما اور بہت زیادہ اولاد عطا فرما۔ یہ مال و دولت اور اولاد کے بارے میں بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ تصورات آتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہوں تو اس کے اندر بہت زیادہ لائبلٹیز ہوتی ہیں اور انسان جو ہے ان کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اور وہ انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کا باعث بن جاتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال و دولت جو ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے آزمائش ہیں، وہ اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرما اور بہت زیادہ اولاد عطا فرما، تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی برکت ہے کہ جب اے اللہ تو ان کو مال و دولت اور اولاد کی کثرت دے گا تو اس کے اندر برکت بھی عطا فرما اور اس کے اندر خیر بھی عطا فرما۔ تو جب ہم مال و دولت کی اور اولاد کی کثرت کی دعا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کریں کہ وہ مال و دولت اور اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی لائبلٹیز ہوتی ہیں، اور انسان اگر راہ حق سے ہٹ جائے اور ان کی محبت کے انسان جو ہے ان کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور پھر انسان ایمان کی جو تقاضے ہیں ان سے محروم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے فرمایا کہ وبارک لہو، اور اس کو اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو تو جنت کے اندر داخل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، اور اس دعا کے اندر کون سی نعمت ہے دین کی، دنیا کی، آخرت کی، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ان کو ملا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تھا اور قبولیت فرمائی تھی، اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی عمر کو طویل فرمائے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 103 سال کی عمر عطا فرمائی، 103 سال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی تھے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخر عمر میں تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے، ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 100 کے قریب تو اپنے جو ڈسینڈنٹس ہیں، اپنے جو بچے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، ان کو میں نے خود دفنایا، ان کے جنازے پڑھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ ورحمۃ اللہ جی فرمائیں۔ جی صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک حدیث ہے سنن الترمذی سے، حدیث نمبر 3578، اس کا ریفرنس یہ، وہ اس میں ایک نابینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے ان سے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کو بولا تھا کہ آپ میرے لیے دعا مانگے اپنے وسیلے سے تاکہ میری بینائی مجھے واپس آ جائے۔ جی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی مانگی تھی، اور وہ ساری وہ حدیث میں موجود ہے، ترمذی میں 3578 نمبر حدیث ہے۔ تو پلیز مجھے ذرا اس کا اگر آپ کلیئر کر کے بتا دیں، کیونکہ کچھ اس پہ نا لوگ اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ وسیلے سے پھر اسی کے توسط سے مانگنا جائز ہے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وسیلے سے مانگنا جائز نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر آپ اس کا پلیز تھوڑا کلیئر کر دیں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ سنن الترمذی کی حدیث نمبر 3578 ہے۔ جی جی، وہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس میں لوگ یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے نا اس میں۔ جی جی جی، تو وہ لوگ پھر اس کو وہ بناتے ہیں، اس کو مثال بنا کے کہ پھر اسی لیے وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ جی جی جی، آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توسل سے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث کے الفاظ میں تو بالکل وسیلے سے ہی مانگا گیا ہے نا۔ نہیں، آپ کا سوال اگر آپ مجھے مختصر بتا دیں تو میں جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی جی بالکل، میرا سوال یہی ہے کہ جس طرح اس حدیث میں صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی اپنی بینائی واپس آنے کی، جی جی جی، تو کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ یہ میں پوچھ رہی ہوں۔ جی، آپ کے سوال کا جواب مختصر، یہ تو اس کا جواب تو بہت لمبا ہے، لیکن میں مختصر عرض کر دوں کہ
اس کے اندر دو مختلف ویو ہیں. کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن اس کے قائل بھی ہیں علماء اور اس کے اوپر بہت لکھا گیا ہے. اور اس کے اندر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے، قرآن کا وسیلہ پیش کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. آپ کی جو مراد ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اس کے بعد آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ اچھا، شکریہ. تو ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی دعا کے اثرات ان کو ان کی زندگی کے اندر جو ہے ملے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی. 103 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے اپنے جو بچے ہیں اور بچوں کے بچے ہیں ان کو میں نے دفنایا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور آخر میں ان کا اپنا بھی انتقال ہوا. اور ان کا جو باغ تھا مدینہ پاک میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ فصل دیتا تھا. نارملی تو جو مطلب ہے کہ فصل لوگوں کی ہوتی تھی وہ سال میں 1 دفعہ ہوتی تھی، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا اس کے اندر سال میں 2 مرتبہ اس کے اندر کٹائی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ برکت عطا فرمائی تھی. اور اس کے اندر یہ تھا کہ اس باغ میں اس کی جو خوشبو تھی، مہک تھی، وہ مشک سے بہتر تھی. یعنی اس باغ میں اگر آپ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تو آپ کو اچھی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی. یہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی. اور ان کے پاس ایک کنواں تھا جس کا پانی مدینہ پاک میں تمام کنووں سے میٹھا ترین پانی تھا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال، 19 سال، 20 سال، اس طرح کی مختلف روایات ہیں. تو اب ان کی زندگی میں ایک دوسرا سٹیج شروع ہوتا ہے، دوسرا فیز شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب وہ امت کو وہ دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے. اور یہی زندگی کا مقصد ہونی چاہیے کہ ایک سٹیج وہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ہم لیتے ہیں، اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے اسکول کالجز میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا تقریباً یہی رول تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور علم کو انہوں نے آگے پھیلایا. تو ان کے پاس پہلی ذمہ داری کیا آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ تم نوجوان ہو اور میں چاہتا ہوں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ان سے مشورے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بحرین بھیجوں، اور وہاں پر جا کر وہ کلیکشن کریں، اور یہ نوجوان ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں. تو یہ پہلی ان کی پوسٹ تھی، پہلی ان کی پبلک انگیجمنٹ تھی. تو اس کے لیے ان کو منتخب کیا گیا. وہاں جاتے ہیں اور وہاں جو کچھ بھی بیت المال کے لیے ان کو ملتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ سامان لاتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین اپنا دست اقدس بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. تو اس کے بعد ان کا اصل کام شروع ہوتا ہے کہ وہ بصرہ جو ہے وہ، اس کے بعد جو غزوات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ شرکت کرتے ہیں. عراق کے اندر اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خیبر میں، حنین میں، طائف میں، وہاں بھی انہوں نے شرکت کی تھی. بدر و احد میں نہیں کی تھی کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ چھوٹی تھی، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام نے جو بھی غزوات کیے اس کے اندر انہوں نے شرکت کی. لیکن اب ان کا مقام آیا کہ وہ بصرہ کے اندر منتقل ہو گئے،
اور بصرہ کے اندر آ کے انہوں نے حدیث کی تعلیم شروع کی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 2000 سے زائد صحابہ کرام اور تابعین تھے کہ جنہوں نے ان سے حدیث جو ہے وہ سنی اور آگے اس کو انہوں نے ٹرانسمیٹر کیا. اور 2000 سے زائد احادیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر صحابہ کرام سے لی اور ان کو انہوں نے آگے پہنچایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور کوالٹیز کے بارے میں. مثال کے طور پر آپ کی عبادت کے بارے میں کہ آپ انتہائی عبادت گزار تھے. اور اس کے بارے میں ہمیں جو ایک بہت بڑی رپورٹ ملتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی صحابی کو اس طرح نماز پڑھتی ہوئی نہیں دیکھا کہ جس کی نماز ملتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح. یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے تھے. جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز پڑھنے سے یہ یاد ہمیں آ جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کرتے ہیں. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی لا کے دیتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نوافل پڑھ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں انہوں نے دی تھیں اور پھر ان کو اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپلائی کیا. اور آپ کے خاندان کے ایک فرد کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا طویل قیام فرماتے تھے نماز کے دوران کہ آپ کے پاؤں سے خون آ جاتا تھا. اور نماز کے دوران جو ہے ان کا اتنا قیام ہوتا تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ان کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع سے کام لیتے تھے کہ ان کو بدن میں تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عبادت کو وہ جاری رکھتے تھے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے انہوں نے سنی تھی اور پڑھی تھی، تو ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے تھے. آخر عمر میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جن میں ان کو تکلیف ہوئی. اور ایک واقعہ بہت ہی افسوسناک ہوا کہ حجاج بن یوسف جو اپنے ظلم کی وجہ سے بدنام ہے اور اس نے شاید ہی کسی کو معاف کیا ہو اپنی گستاخی، بدتمیزی اور ظلم کی وجہ سے، اور یہ واقعہ اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کیا. ان کو بلایا اپنے بارگاہ میں اور ان کے ساتھ اس نے بہت ہی بدتمیزی کی کہ جس سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی ذہنی طور پر اپنی عمر کے اس حصے میں کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ورنہ تو ہر انسان ان کی قدر کرتا تھا جب ان کی پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ان کو کوئی کہے کہ یہ خادم رسول ہے. تو جب حجاج بن یوسف نے بدتمیزی کی تو انہوں نے عبد الملک بن مروان کو شکایت کی کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں کی قدر کرتا، ان کی خدمت کرتا، تو لوگ ان کی کتنی خدمت کرتے تھے اور ان کا کتنا احترام کرتے تھے. کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس شخص نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے. تو عبد الملک بن مروان نے ناراضگی کا اظہار کیا اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ جا کے تم ان کے ساتھ معذرت کرو اور افسوس کرو. اور جب اس نے افسوس کیا اس کے اندر بھی بدتمیزی کی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی آپ مجھ سے کس طرح بچ سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا سکھائی ہے، وہ دعا میں مانگتا ہوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور واقعی حجاج بن یوسف نے خواہش کے باوجود بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا. اور پھر عرض کہتا ہے کہ آپ مجھے وہ دعا سکھائیں. تو آپ نے فرمایا تم اس دعا کے قابل نہیں ہو. بہرکیف
یہ ایک ان پلیزنٹ سچویشن تھی جو ان کی زندگی میں واقع ہوئی، اور جب ان کے وصال کا قریب آ گیا، وقت قریب آ گیا اور وہ بیمار ہو گئے، تو ان کے دوستوں اور احباب نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کا، طبیب کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں، جس ڈاکٹر نے مجھے جس بیماری میں ابتلا کیا ہے وہی اس کا علاج جانتا ہے، مجھے آپ چھوڑ دیں۔ اور آپ نے یہ پھر وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال کا وقت قریب آ جائے تو آپ نے مجھے شہادت کی تلقین کرنی ہے، کہ آپ نے میرے سامنے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، تاکہ اس وقت میں ایمان کی حالت کے اندر جو ہے میں اس دنیا سے جاؤں۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم کسی کی موت کا وقت دیکھیں اور قریب ہو اور ہم وہاں پر موجود ہوں، تو ہم ان کے سامنے شہادت کا کلمہ پڑھیں، اور تاکہ ان کو اس بات کا جو ہے اطمینان ہو جائے کہ وہ شہادت پر اور ایمان پر اس دنیا سے وہ جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے انتقال کے وقت ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال ہے میرے پاس، اور دوسرا آپ کا عصا ہے، یہ دونوں چیزیں میرے کفن کے اندر آپ نے جو ہے وہ ڈال دینی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کون میری نماز جنازہ جو ہے پڑھائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند واقعات تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جو واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اور ان کا درجہ بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان سے ملاقات کرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ، اور ہم ان کو وہاں پر سلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اکرم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر اخواننا المظلومین والمنکوبین فی فلسطین، اللہم انصرہم، اللہم انزل علیہم رحمتک وبرکاتک وعافیتک وسکینتک۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور سکون اور امن عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔